سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے تاریخ کائنات کے مسافر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 17 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کیم کا ایک ایک لفظ زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ سناتا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر کیم نے دوبارہ کہا، میں جا رہی ہوں، کل جب یہاں میں آؤں تو مجھے یہاں نہ نظر آئے۔ سمجھ رہی ہے نا میری بات؟ اسی میں تیری زندگی ہے۔ یہ کہہ کر وہ پاؤں پٹکتی ہوئی واپس اپنی جھونپڑی میں چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی ایک بار پھر صورتحال تبدیل ہوئی، اور اب جب کہ میں یہ سب کچھ سن چکا تھا تو میں سناتا کے قریب گیا۔ سناتا بہت ہی اداس اور پریشان تھی۔ میں نے انجان بن کر اسے کہا، کیا بات ہے سناتا، تم اتنی اداس کیوں ہو اور تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تمہیں اگر کسی نے کچھ کہا ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس کی بوٹی بوٹی نوچ لوں گا۔ جواب دو میرے سوال کا سناتا۔ تم اپنے دل کو ہر خوف سے آزاد کر دو۔ یہ سوچ لو کہ کوئی نہیں ہے جو تم سے زیادہ میرے لیے ہو۔ میری ان باتوں نے نہ جانے کیوں سناتا کو تھوڑی سی ہمت بخشی اور وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، تمہارے اور اولی کے سوا پورا قبیلہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ میں کسی کا قتل نہیں چاہتی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں، اچانک یہ اولی دوبارہ آ پہنچا۔ اس نے صورتحال کو فوراً ہی بھانپ لیا اور اس نے مجھ سے کہا، سنو، پہلے میری بات سنو، ذرا میرے ساتھ آگے تو آؤ۔ میں اولی کے ساتھ آگے چل پڑا۔ سناتا غار کی طرف چل پڑی تھی۔ اولی مجھے لیے ہوئے ایک بہتر جگہ پہنچا اور اس نے سرد لہجے میں کہا، تم بہادر ہوتے ہوئے بھی بہت زیادہ بزدل ہو۔ تم سناتا سے محبت کرتے ہو اور اس سے دور بھی رہتے ہو۔ میں پوچھتا ہوں تم اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ میں نے کہا، مجھے شادی سے انکار نہیں، لیکن کیا وہ مجھ سے شادی کے لیے تیار ہو جائے گی؟ میں نے صاف گوئی سے کام لیا تھا۔ ہاں، وہ انکار نہیں کرے گی، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں۔ اولی کہنے لگا، وہ تمہیں بھی پیار کرتی ہے، بڑی ہی عظیم عورت ہے۔ اس کا دل سمندر کی طرح گہرا اور وسیع ہے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے، تم سناتا کو دوبارہ یہاں بلا لاؤ، میں اس سے اپنے دل کی بات کہہ دوں گا۔ اولی بے پناہ خوش ہو گیا۔ اس نے خوشی سے ناچتے ہوئے کہا، شکر ہے تم نے ایک بار پھر میری بات مان لی، میں ابھی جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ غار کی جانب چل پڑا۔ میری رضامندی نے اسے بہت خوش کر دیا تھا۔ وہ تیزی سے سناتا کے پاس پہنچا۔ اس نے سناتا کو میرے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے واپس آنے کے لیے کہا، لیکن وہ نہیں آئی۔ اس کا صرف ایک ہی جواب تھا، آج مجھے تنہا چھوڑ دو، صبح کو میں تمہارے پاس آؤں گی۔ لیکن اگلی صبح وہ اپنی جگہ سے غائب تھی۔ ہم نے اسے بہت تلاش کیا لیکن وہ ہمیں بالکل نہ ملی، یہاں تک کہ میں اور اولی اس کی تلاش میں سمندر کی جانب چل پڑے۔ دوسری طرف گاؤں کی تمام عورتیں بہت خوش تھیں، سوائے روکا اور اس کی بیوی ایما کے دل میں وہ کیفیت نہیں تھی۔ وہ دونوں بھی میری اور اولی کی طرح افسردہ تھے۔ بہرحال پوری بستی میں ایما ہی ایک ایسی عورت تھی جسے سناتا سے ہمدردی بھی تھی اور محبت بھی۔ ہم 2 روز تک سناتا کو تلاش کرتے رہے مگر ہماری 2 روز کی کاوشیں کوئی رنگ نہ لا سکیں۔ ہم نے اسے ہر جگہ تلاش کیا لیکن ہمیں اس کا نام و نشان تک نہ ملا۔ پھر اس وقت جب ہم مایوسی میں ڈوبے ہوئے تھے اور قبیلہ اس کی گمشدگی کی خوشیاں منا رہا تھا، اچانک ہی سناتا خود ہی واپس لوٹ آئی۔ قبیلے والوں کی خوشیوں پر ایک بار پھر اوس پڑ گئی تھی۔ میں اور اولی اس کے استقبال پر بچھ گئے اور آخرکار ہم نے اس سے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں چلی گئی تھی۔ تب اس نے بتایا کہ وہ صرف دل بہلانے کی خاطر سمندر کی سیر کو گئی تھی۔ پھر اس نے یہ انکشاف کر کے ہمیں حیرت میں ڈال دیا کہ سرخ داڑھیوں والے بہت سے لوگ ہماری بستی پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ ان لوگوں نے اس کا تعاقب بھی کیا تھا لیکن برفانی طوفان نے سناتا کو بچا لیا۔ وہ راتوں کو سمندری غار میں چھپی رہی اور سرخ داڑھیوں والے اجنبی لوگوں نے اسے بستی کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ وہ لوگ بستی کی جانب سفر کر رہے ہیں اور بہت جلد تمہیں ایک خوفناک جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جانتے ہو میرے عظیم دوستو، سرخ داڑھی والے لوگ کون تھے؟ تم یقیناً نہیں جان سکتے، اور اگر میں تمہیں بتاؤں گی تو تم حیران رہ جاؤ گے۔ ان کا تعلق زمین کے چوتھے طبق سے تھا۔ ہاں، زمین کی چوتھی پرت سے۔ وہ کسی طرح باہر نکل آئے تھے اور اب اپنے لیے کوئی مناسب جگہ چاہتے تھے۔ میں نے سوال کیا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ ہم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں؟ وہ اجنبی ہیں اور مجھے یوں لگا ہے جیسے ان کے چہروں پر بھوک کی پرچھائیاں تیر رہی ہوں۔ میرا خیال ہے وہ خوراک کی تلاش میں گھوم رہے ہیں۔ ان کے پاس بہت سی کشتیاں ہیں اور ان کے ہتھیار بہت ہی جدید ہیں۔ یقینی طور پر وہ تمہارے قبیلے والوں سے زیادہ طاقتور ہوں گے۔ اوہ، تمہارے اندازے کے مطابق ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ اولی نے تشویش زدہ لہجے میں کہا، وہ بہت ہیں، 200 سے زیادہ ہوں گے۔
سناتا نے ہم دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اولی نے پریشانی سے پوچھا۔ مقابلہ؟ صرف مقابلہ؟ تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ ہاں، مقابلہ ہی کیا جائے گا، میں بھی یہی کہنا چاہتی ہوں، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس نہ تو جنگ کرنے کے لیے ہتھیار ہیں، نہ ہمارے قبیلے کے لوگ جنگ کرنا جانتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہمیں کبھی جنگ کرنا نہیں پڑی۔ یہ کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے، قبیلے کے لوگوں کو جنگ کرنا سکھایا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ میں نے سوال کیا۔ ایسے کہ ان سب سے کہہ دو کہ جس طرح تم ہول سے لڑے تھے اور ہول اپنے باپ سے لڑا تھا۔ لیکن تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ قبیلے کے لوگ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ کیوں تیار نہیں ہوں گے؟ صاف صاف بتا دو کہ جنگ کے بغیر ان میں سے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ جان تو ہر ایک کو عزیز ہوتی ہے، ظاہر ہے اپنی جان بچانے کے لیے ہر کوئی اٹھ کھڑا ہوگا۔ میں انتہائی پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، لیکن عورتوں اور بچوں کا کیا بنے گا؟ ہم انہیں جنگل میں بھیج دیں گے تاکہ وہ جنگ کے میدان سے دور رہیں۔ اگر ہم سرخ داڑھی والوں سے شکست کھا جائیں تو وہ ہمارے دشمن کے ہاتھ نہ آ سکیں۔ اچانک ہی سناتا نے فوراً کہا، لیکن میں تمہارے ساتھ رہوں گی، سمجھے؟ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ تم تو ہماری مہمان ہو سناتا، اس کے علاوہ تم عورت بھی ہو، ہم تمہیں محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، میں مانتی ہوں، مگر تمہیں نہیں معلوم کہ وہ لوگ بھی انتہائی ترقی یافتہ قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ چوتھے طبق میں یقینی طور پر ان کی ذہانت بہت بڑی ہوگی، ان کے ہتھیار بہت مضبوط ہیں، اور تم یقین کرو کہ میں ان کے خلاف تمہاری بہت مدد کروں گی۔ تمہیں بتاؤں، میں نے خواب دیکھے ہیں اور میں ہمیشہ سچے خواب دیکھتی ہوں۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اپنے ذہین ساتھی اولی کی طرف دیکھا۔ اس سے مشورہ لیے بغیر تو میں دنیا کا کوئی کام کرتا ہی نہیں تھا۔ اولی نے گویا سناتا کی بات کی تصدیق کر دی۔ چنانچہ دوسرے ہی دن ہم نے اپنی بستی کے لوگوں کو اپنے غار کے سامنے جمع کیا اور انہیں ساری صورتحال بتائی۔ ہم نے ان سے دریافت کیا کہ سرخ داڑھی والوں کا خطرہ ہم پر منڈلا رہا ہے، اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس وقت ہم سب لوگ حیران ہو گئے جب قبیلے کے تمام جوان میرے ساتھ مل کر سرخ داڑھی والوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مجھے یہ سب بہت اچھا لگا تھا، کیونکہ انہوں نے آج پہلی مرتبہ میرے کسی بھی حکم کی اس طرح پیروی کی تھی۔ ہم مسلح ہو کے راستے پہ چل پڑے، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ دشمن کو راستے میں روکا جائے، اور پھر جب میں نے ان کا جوش دیکھا تو میرے اندر بھی بے پناہ جوش پیدا ہو گیا تھا۔ چنانچہ میں اور اولی مختلف منصوبوں کے تحت اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے۔ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ دشمن کو راستے میں ہی روک لیا جائے، اور اس سلسلے میں میری بہترین معاون سناتا اور میرا ساتھی اولی تھا۔ ہم ان کی تدبیر کے مطابق 3 ٹولیوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک ٹولی دشمن سے آنکھ بچا کر اس کے عقب میں پہنچ گئی، اور 2 ٹولیاں دائیں بائیں صفے آراہ ہو گئیں۔ دشمن نے جب دیکھا کہ اس کے مقابلے میں لوگوں کی تعداد بہت کم ہے اور ان کے ہتھیار بھی کچھ اچھے نہیں، تو انہوں نے ہر اندیشے سے بے نیاز ہو کر حملہ کر دیا۔ ہمارے آدمی تیزی سے پیچھے ہٹنے لگے۔ دشمن سمجھا کہ وہ ان معمولی لوگوں پر غالب آ رہا ہے۔ اس خیال نے ان کے حوصلے بلند کر دیے، اور وہ فتح کے نعرے لگاتے ہوئے ہمارے تعاقب میں تیزی سے آگے بڑھتے چلے آئے۔ سامنے ایک تنگ گھاٹی تھی جو آگے جا کر 2 حصوں میں اس طرح بڑھ جاتی تھی کہ سامنے گہرا سمندر اور پیچھے برف پوش چٹانیں تھیں۔ حملہ آور جوں ہی اس خطرناک مقام پر پہنچے، میرے آدمی دائیں بائیں پھیلی ہوئی چٹانوں پر چڑھ گئے اور حملہ آوروں پر بڑے بڑے پتھروں سے بارش شروع کر دی۔ حملہ آوروں کے پاس تیر کمان بھی تھے، لہٰذا وہ تیر برسانے لگے، لیکن اس وقت سناتا نے اپنے آدمیوں کو پہلے سے خبردار کر دیا تھا کہ اس ہتھیار سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ حملہ آوروں کو اس جنگلی چال کی توقع نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ بے بس ہو گئے اور آخرکار انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ وہ بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے عقب میں پھیلی ہوئی چٹانوں کا رخ کیا، لیکن یہاں میرا بھائی اور روکا اپنے دستے کے ساتھ گھات لگائے بیٹھا تھا۔ دشمن کے زد میں آتے ہی اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ حملہ آوروں کے لیے یہ صورتحال اتنی غیر متوقع اور اچانک تھی کہ ان میں افراتفری پھیل گئی اور وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ روکا کے آدمیوں نے پاؤں جمانے کی مہلت نہیں دی اور بھوکے بھیڑیوں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑے۔ سرخ داڑھی والے حملہ آور اس سنگین صورتحال سے بری طرح گھبرا گئے۔ اب ان کے سامنے ایک ہی راستہ تھا کہ سمندر میں کود جائیں۔ چنانچہ میں اور روکا اپنے آدمیوں کے ساتھ مل کر دشمن کے پیچھے لگ گئے۔ انہوں نے آخرکار سمندر میں چھلانگ لگا دی، لیکن یہاں بھی ان کے لیے موت جبڑے کھولے سامنے کھڑی تھی۔ انہیں پانی کا کوئی اندازہ نہیں تھا، لہٰذا دیکھتے ہی دیکھتے سمندر کی بے پناہ گہرائیوں نے ان سب کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ جو زخمی تھے انہیں قبیلے والوں نے چن چن کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان کی کشتیاں اور جنگی ہتھیار ہمارے قبضے میں آ گئے، اور اس طرح ہمیں ایک عظیم الشان فتح حاصل ہوئی۔ اس فتح کے بعد میں نے اپنے آدمیوں کی گنتی شروع کی تو صرف 12 آدمی اس لڑائی میں کام آئے تھے اور 30 زخمی ہوئے تھے۔
جبکہ دشمن کا ایک بھی آدمی زندہ نہیں بچا تھا۔ پھر اچانک ہی مجھے سناتا کا خیال آیا اور میں نے اس کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں۔ اولی جو میرے قریب ہی کھڑا تھا دھیرے سے بولا، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سناتا کہاں ہے۔ وہ ہمیں لیے ہوئے ایک بڑے سے پتھر کے پاس آیا اور اس نے پتھر کی اوٹ میں اشارہ کرتے ہوئے کہا، ادھر ہے سناتا۔ میں اور میرا بھائی روکا آگے بڑھے تھے، بے اختیار ہمارے منہ سے آواز نکل گئی، سناتا۔ سناتا ہمارے سامنے اوندھے منہ پڑی تھی۔ میں نے پاگلوں کی طرح آگے بڑھ کر اس کو اٹھا کر کمر کے بل لٹایا اور ایک دردناک چیخ کے ساتھ میں نے اولی سے کہا، اولی یہ کیا ہوا؟ یہ تو آخری دم تک ہمارے حوصلے بلند کرتی رہی تھی۔ وہ دشمن کے تیر سے زخمی ہو گئی، لیکن اس نے زخم کو بھیڑیے کی کھال سے ڈھک دیا تھا۔ اولی نے رنجیدہ آواز میں جواب دیا اور گردن لٹکا لی، پھر آہستہ سے بولی، وہ خود کو زخمی بتا کر ہمارے حوصلوں کو پست نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس قدر زخمی تھی لیکن ہماری ہمت بندھاتی رہی تھی۔ میں نے اس کے زخم کو دیکھ لیا تھا لیکن اس نے اشارے سے مجھے بھی منع کر دیا کہ میں اس کے زخمی ہونے کی خبر کسی کو نہ سناؤں۔ اب کیا کیا جائے؟ فکر مت کرو، اب اسے اٹھا کر غار میں لے چلو، میں اس کا علاج کروں گا، جلدی کرو۔ اگر ہمیں دیر ہو گئی تو شاید ہم اس کی زندگی نہ بچا سکیں۔ اولی واقعی صرف ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ پورے قبیلے کے لیے ایک ایسا انسان تھا کہ اس کے بارے میں جتنا کچھ کہا جائے کم ہے۔ وہ سناتا کے علاج میں مصروف ہو گیا اور رفتہ رفتہ سناتا صحت اور زندگی کی جانب لوٹنے لگی۔ سناتا نے پوچھا کہ کیا میں زندہ ہوں؟ میری خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے اسے پیار سے اپنی آغوش میں لیتے ہوئے کہا، ہاں تم زندہ ہو۔ پھر میں نے اس کے پورے جسم پر اپنے بوسوں کے پھول بکھیر دیے۔ سناتا اس وارفتگی کی تاب نہ لاتے ہوئے میرے سینے سے چمٹ گئی۔ بہرحال سناتا کی اس بروقت اطلاع نے اور جذبہ ایثار نے بستی والوں کو بھی انسان بنا دیا تھا۔ وہ بھی سناتا کے گرویدہ ہو گئے، اور تو اور خود کیم بھی سناتا سے بہت خوش ہو گئی تھی۔ ایک دن کیم نے مجھے کہا کہ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ بولو۔ تمہیں سناتا سے شادی کر لینی چاہیے۔ میں حیرانی سے اس کا منہ دیکھنے لگا تو وہ بولی، ہاں آخرکار میں نے اسے دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ در حقیقت وہ اس قابل ہے کہ اسے جو بھی اعزاز، جو بھی مرتبہ دیا جائے وہ کم ہے۔ روکا اور اس کی بیوی بھی یہ بات سن رہے تھے۔ ان دونوں نے زبردست تائید کی اور ضد کرنے لگے کہ فوری طور پر مجھے اس سے شادی کرنی چاہیے۔ میں نے شانے ہلاتے ہوئے کہا، تم سب لوگ اگر اس بات کو مناسب سمجھتے ہو تو یہ خواہش تو میری بھی ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اور آخرکار میں نے اب زیادہ اعتماد اور بھروسے کے ساتھ سناتا سے اپنی شادی کی بات کہی تو اس نے جواب دیا، میں تم سے شادی ضرور کروں گی۔ میں نے تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی مان لیا ہے، لیکن یہ شادی میرے دیس میں پہنچ کر ہوگی اور تم وہاں کے سب سے بڑے سردار بن جاؤ گے۔ لیکن میں اپنے قبیلے کو نہیں چھوڑ سکتا، میں نے جواب دیا۔ ممکن ہو سکتا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمہارا قبیلہ عنقریب سمندر کے نیچے آ جانے والا ہے اور اس میں صرف تم، کیم، روکا، تمہارے دونوں بچے اور اولی ہی زندہ رہ سکیں گے، اس لیے کہ انہیں تم سے محبت ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں ایسے سچے خواب کون دکھاتا ہے، میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ کسی ایسی قوم کا کام ہے جو میری سمجھ سے بالاتر ہے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تمہیں یہ جان کر بھی خوشی ہوگی کہ میرے دیش کے لوگ مجھے سچی پیش گوئیاں کرنے والی عورت سمجھتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ میرا ہر خواب سچا ہوتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ مجھے یہ صلاحیت کہاں سے ملی، اس کا میں کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ کیا جو لوگ ہم سے بچھڑ چکے ہیں مرنے کے بعد ہم ان سے جا ملیں گے؟ میں نے پوچھا۔ یقیناً، سناتا نے مضبوط لہجے میں کہا۔ یہ تو تم نے بڑی عجیب بات سنائی، میں حیرانی سے بولا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تم نے کہا تھا کہ میرے قبیلے پر زبردست تباہی آنے والی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تمہارے ارد گرد پھیلے ہوئے برف کے تودے ٹوٹ پھوٹ کر سمندر میں جا ملیں گے، برفانی چٹانیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی اور تمہارا قبیلہ برف اور پانی میں بہہ جائے گا، سناتا نے بڑے خوفناک لہجے میں کہا۔ اوہ، اس کا مقصد ہے کہ ایک طوفان؟ ہاں، بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، ایک ایک منظر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، سناتا نے جواب دیا۔ اگر میں اپنے لوگوں کو طوفان سے پہلے ہی یہاں سے نکال کر لے جاؤں تو یہ ناممکن ہے، ہلاکت ان کا مقدر بن چکی ہے، تم انہیں لاکھ سمجھاؤ وہ تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ تم نے تو مجھے بڑی الجھن میں ڈال دیا ہے، میں نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ بہر صورت میں انہیں قائل کرنے کی کوشش ضرور کروں گا، ممکن ہے کہ انہیں یقین آ جائے۔ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میرا ہر خواب سچا ہے، بہتر ہے کہ تم طوفان کا انتظار کرتے رہو اور اپنے قبیلے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اور پھر وقت نے مجھے بتایا کہ سناتا کی پیش گوئی بالکل درست تھی۔ بستی اور اس کے گرد و نواح کا علاقہ زلزلے کی زد میں آ گیا، بڑی بڑی برفانی چٹانیں ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں، برف کے پہاڑ جیسے تودے سمندر کے پانی میں ہچکولے کھانے لگے، زمین میں جگہ جگہ شگاف پڑ گئے اور قبیلے کے لوگ لقمۂ اجل بننے لگے۔
جو ابھی تک محفوظ تھے وہ بدحواسی کے عالم میں ادھر ادھر پناہ تلاش کرنے لگے، اور میں، اولی، روکا، ایما، میرے بچے اور سناتا یہ سب سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ ہم دیر تک ریت کے ٹیلے پر لیٹے رہے، اور جب زلزلہ کچھ کم ہوا تو سناتا کی ہدایت پر ہم 2 الگ الگ کشتیوں میں سوار ہو گئے۔ ایک کشتی میں کیم، میرے بچے اولی اور سناتا سوار تھے، اور دوسری میں میرا بھائی اور اس کی بیوی وغیرہ۔ ہم کئی روز تک سمندر میں سفر کرتے رہے۔ ہوا موافق تھی، اس لیے ہمیں کشتیاں وغیرہ چلانے میں کوئی زیادہ دقت پیش نہیں آئی۔ آخر ایک چمکتی ہوئی صبح ہمیں منزل مقصود تک لے آئی، اور سناتا خوشی سے لرزتی ہوئی آواز میں چیخ اٹھی، وہ ہمارا دیس ہے۔ اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز پر ہم سب کی نگاہیں ایک سرسبز و شاداب وادی پر جم کر رہ گئیں۔ وادی کے دونوں اطراف برف پوش پہاڑ نظر آ رہے تھے، اور ان کے دامن میں دور دور تک پختہ مکانوں کی قطاریں پھیلی ہوئی تھیں۔ چھوٹی چھوٹی ندیاں سمندر کی سمت رواں دواں تھیں۔ میں اور میرے ساتھی وادی کے حسن میں کھو کر رہ گئے۔ لگتا تھا ہم پر کسی نے جادو سا کر دیا ہو۔ میں نہ کہتی تھی کہ ایسی حسین اور خوش رنگ وادی تم نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میں نے بھی اس کی آواز میں آواز ملائی۔ ہاں، تم نے سچ کہا تھا۔ تو آؤ اب کشتیوں کو ساحل تک لے چلیں، سناتا نے جوش مسرت سے کہا، اور دونوں کشتیاں دھیرے دھیرے ساحل کی طرف بڑھنے لگیں۔ اسی پل سمندر سے ایک پہاڑ جیسی موج بپھرے ہوئے شیر کی طرح ہم پر جھپٹی۔ دونوں کشتیاں ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں۔ میں نے دیکھا کہ میرے سوا سبھی پانی میں ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ اچانک میری نظر سناتا پر پڑی، جو میرے قریب ہی غوطے کھا رہی تھی۔ میں نے حلق پھاڑ کر اسے چیخ چیخ کر آوازیں دیں، پھر میں پانی میں کود گیا۔ دوسرے لمحے سناتا میرے بازوؤں میں تھی، اور میں اسے اٹھائے ہوئے کشتی کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اسی دم ایک اور لہر آئی، اور ہم دونوں اندھیروں میں ڈوبتے چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد ہمارے ہوش و حواس جواب دے گئے تھے۔ سمندر کی یہ لہریں ہمیں نہ جانے کہاں سے کہاں لے گئیں، اور شاید تم یقین نہ کرو میرے عظیم دوست کہ ہم کئی دن اور کئی راتیں سمندر میں بہتے رہے۔ سمندر سمندر، ہر طرف سمندر۔ بھوک اور پیاس نے ہمیں زندگی سے دور کر دیا تھا، لیکن آخرکار ایک ساحل نظر آیا، اور ہم آہستہ آہستہ اس ساحل تک پہنچ گئے۔ یہاں ہمیں درخت اور باغات نظر آئے، لیکن ہم نے محسوس کیا کہ یہاں کا ماحول ہمارے لیے قطعی طور پر اجنبی ہے۔ یہ وہ جگہ نہیں تھی، یعنی ہماری زمین، ہماری زندگی، سب کچھ الگ ہو گیا تھا۔ تب سناتا نے کہا، اور شاید تم اس بات پر یقین نہ کرو کہ یہ دنیا ہمارے لیے بالکل اجنبی ہے۔ نئی دنیا، نئے لوگ۔ میں نے کچھ عرصے تک تو سناتا کی بات پر یقین ہی نہیں کیا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ وہ یہ دنیا ہی نہ ہو جہاں ہم رہتے تھے؟ لیکن یقین کرنا پڑا، اور جانتے ہو یہ کون سی دنیا تھی؟ یہ جہاں ہم اس وقت موجود ہیں۔ سناتا سے ملو، میری ساتھی، میری ہمدرد، میری دوست اور میری بیوی، جبکہ ان بقیہ افراد کا کوئی پتہ نہیں تھا جو سمندر کی نظر ہو گئے تھے۔ شیران اور فلک شیر جیسے نیند سے چونک پڑے۔ یہ انوکھی داستان ناقابل یقین تھی، لیکن بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن پر دیکھتی آنکھوں کو یقین نہ آئے، لیکن ان کی حقیقتوں سے بھی انکار ممکن نہ ہو۔ زمین کا تیسرا طبق جہاں کی یہ کہانی تھی، اور اس نے زمین کے چوتھے طبق کی داستان بھی سنائی تھی۔ بہرحال چونکہ ان کے پاس زمین کے پہلے طبق کا علم تھا، اور انہوں نے اپنی تعلیم میں، خصوصاً فلک شیر نے، یہ سب کچھ پڑھا تھا کہ زمین اور آسمان سب پر ساتھ ساتھ پرت ہیں، اور ان سب کی داستانیں مختلف ہیں، کچھ عیاں اور کچھ پوشیدہ۔ تب فلک شیر نے پوچھا، لیکن عزیز دوست، اب تم کیا کرو گے؟ کیا بقیہ زندگی یہیں گزار دو گے، یا تمہارے دل میں اپنی زمین پر جانے کی خواہش ہے؟ جواب میں شاکا کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنی زمین کی مٹی اپنی جائے پیدائش کی خوشبو ماں کی آغوش کی مانند ہوتی ہے، اور شاید کوئی بھی اس بات سے انکار نہ کر سکے کہ ماں کی آغوش اس کائنات کی سب سے قیمتی شے ہوتی ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا سکون، سب سے بڑا حسن ماں کی آغوش میں ہی ہوتا ہے، اور کون بد نصیب ہے جو اس لمس سے انکار کر سکے۔ لیکن حالات کبھی کبھی انسان کو اتنی دور لے جاتے ہیں کہ وہ اپنی سب سے پسندیدہ جگہ جا بھی نہیں سکتا۔ البتہ ایک بات میرے علم میں ہے، وہ یہ کہ سمندر عجیب ہے۔ سمندر اگر ہمیں زمین کے کسی اور طبق میں لے جا کر پھینک سکتا ہے، تو یہی سمندر ہمیں ہماری دنیا میں بھی واپس پہنچا سکتا ہے۔ ہم یہاں اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور نہیں کرتے۔ میں بے شک اپنی دنیا سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اگر مجھے اپنی دنیا میں واپس جانے کا موقع نہ بھی ملے تو مجھے کوئی فکر نہیں۔ ہاں، بس یہ سوچتا ہوں کہ مستقبل میں میری اولادیں جو ابھی تک نہیں ہیں، اپنے آپ کو کون سی دنیا کا باشندہ کہیں گی۔ شاکا اور سناتا نے ان دونوں کے ذہنوں پر بڑا عجیب اثر چھوڑا تھا۔ بہرحال آبادیوں سے دور یہ حسین جوڑا
یہاں اپنا وقت گزار رہا تھا۔ شیران نے کہا، ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو ہمیں بتاؤ عزیز شاکا۔ دل کی کہانیاں جب دل کے قید خانے میں بند ہوتی ہیں تو انسان کے اندر ایک گھٹن پلتی رہتی ہے۔ اگر اس گھٹن کو نکالنے کے لیے کوئی ایسا محبت کرنے والا شخص مل جائے جو سن لے اور سن کر کوئی مشورہ دے دے یا اظہار ہمدردی ہی کر دے تو سمجھ لو یہ گھٹن آدھی سے بھی کم رہ جاتی ہے۔ میرے دوستو، میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ ہم تو مسافر ہیں شاکا، تمہارے ساتھ تھوڑا سا یہ وقت گزرا، اس کے بعد ہمیں آگے جانا ہے، چنانچہ ہم تم سے اجازت چاہتے ہیں۔ شیران نے کہا، بہرحال اب کچھ بھی ہے میں تمہارا مشکور ہوں۔ تھوڑا سا وقت ان کے ساتھ گزارنے کے بعد یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ جو داستان انہوں نے سنی تھی اس سے ان کے ذہن پر بہت سے بوجھ ڈل گئے تھے۔ دونوں کے گھوڑے قدم سے قدم ملائے چل رہے تھے اور پتھریلی زمین پر ٹاپوں کی آوازیں چٹانوں کی چوٹیوں پر باز گشت کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ دور دور تک اب کسی انسان کا وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس عظیم الشان کائنات میں صرف دو افراد انسان کی حیثیت سے اور دو گھوڑے جانوروں کی حیثیت سے زندہ ہیں، اور دونوں ہی سفر کر رہے تھے۔ گھوڑوں کی سست رفتاری سے ان کے لاؤبالی پن کا اظہار ہوتا تھا۔ بہرحال وہ اس جگہ سے بے پناہ دور نکل آئے جہاں انہیں شاکا اور سناتا ملے تھے۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد اچانک ہی فلک شیر نے شرارت بھری نگاہوں سے شیران کو دیکھا اور کہا، یوں لگ رہا ہے جیسے تمہارے ذہن پر موت کا خوف مسلط ہو گیا ہو۔ شیران نے چونک کر فلک شیر کو دیکھا اور پھر مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ ہاں میں جانتا ہوں، اتنی دیر تک زبان کی خاموشی نے تمہارے پیٹ میں درد کر دیا ہوگا۔ چلو کم از کم پیٹ کے درد کے باوجود میں اپنے چہرے پر وہ تاثرات تو نہیں پیدا کرتا جو دیکھنے والے کو جھنجھلاہٹ کا شکار کر دیں۔ خیریت تو ہے؟ شیران نے مسکرا کر پوچھا۔ خاموش ہو، بالکل خاموش، بس ایسا لگتا ہے جیسے کسی مصیبت کا شکار ہو گئے ہو۔ سناتا واقعی خوبصورت لڑکی تھی، لیکن اب اس کے بارے میں کچھ کہنا بیکار ہے کیونکہ باہر طور وہ ایک شریف آدمی کی بیوی ہے۔ شیران نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور مدھم سے لہجے میں بولا، لا تعداد کہانیاں ہمارے علم میں آتی ہیں اور ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ انسانی سوچ کیا ہے، لیکن تم احمقانہ باتیں سوچتے ہو جبکہ میں ذرا مختلف قسم کی باتیں سوچتا ہوں۔ زندہ باد، زندہ باد۔ بات اصل میں یہ ہے کہ میں تمہاری زبان کی اس مشین کا سوئچ آن کرنا چاہتا تھا۔ چلو کچھ بولے تو صحیح، میرے بارے میں کیا کہتے ہو تم، اور اپنے بارے میں کیا؟ تم سناتا کے حسن کے بارے میں سوچ رہے ہو اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا ہی انوکھی بات ہے، ہمارے پاس ایک ایسا ذریعہ آیا ہے جسے اگر ہم عقل و دانش کے ساتھ استعمال کریں تو بڑے کام کی باتیں ہو سکتی ہیں، اور یہ بات سرزمین سنشایا کے لوگوں نے نہیں سوچی تھی، یہاں تک کہ کبھی مقدس فرلاگ نے بھی اس کی نشاندہی نہیں کی تھی۔ کس بات کی نشاندہی؟ تمہیں اس بات پر غور کرنے کی عقل ہی نہ آئی ہوگی کیا؟ اچھا خیر، تم تو جس طرح سرزمین سنشایا سے باہر کی دنیا میں گئے وہ بالکل ہی ایک الگ عمل تھا، یعنی ایک مہم جو اپنی عقل و دانش کے سہارے زمین کی گہرائیوں میں اترا اور زمین کے دوسرے طبق سے ایک بچے کو لے گیا جسے اس نے اپنی دنیا میں پروان چڑھا کر اپنے جیسا بنا لیا۔ لیکن میں تو ہوش و حواس کے ساتھ اوپر کی دنیا میں گیا تھا، اور میرے وطن کے دانشوروں نے جس طرح مجھے اوپر کی دنیا میں پہنچایا تھا وہ بڑا ہی پرخطر مسئلہ تھا۔ یعنی اب تو تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو کہ کس طرح ہم یہاں دوبارہ داخل ہوئے۔ گہرائیوں میں اترنا ایک الگ عمل ہے اور گہرائیوں کا سفر کر کے بلندیوں تک پہنچنا ایک دوسرا عمل جو خاصا مشکل ہے۔ لیکن جس طرح زمین کے تیسرے طبق سے چاہے کسی طوفان کا سہارا لے کر ہی صحیح شاکا اور سناتا زمین کے دوسرے طبق تک آئے، اسی طرح ہم سمندر کے ذریعے زمین کے پہلے طبق یعنی اس بلندی تک بھی پہنچ سکتے ہیں جہاں کی دنیا مہذب اور ہوشیار ہے۔ اور اس سے ایک اور بھی بات ہمیں معلوم ہوئی جو بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور سرزمین سنشایا کے معصوم لوگ اس کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکے۔ اصل حقیقت یہ ہے شیران کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند سمجھنے کے باوجود تمہاری اب تک کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آئیں۔ سمندر، شیران نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، سمندر کی کیا بات کرتے ہو میرے دوست؟ شاکا اور سناتا سمندر کے طوفان میں پھنس کر لہروں کے ذریعے بہتے ہوئے زمین کے تیسرے طبق سے دوسرے طبق میں آ گئے، اور اس طرح یہ پتہ چلا کہ سمندر ناقابل فہم ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتا، وہ زمین کے ساتوں طبق میں بہتا ہے، ساکت ہے۔ پانیوں کی زندگی بہت ہی عجیب، پراسرار اور انوکھی ہے۔ اور کیا اس بات پر تمہیں حیرت نہیں ہوئی کہ ہم لوگ جن مشکلات سے گزرے اور زمین کے پہلے طبق سے نیچے کے طبق میں آئے، کال کے آسانی سے نیچے آ جاتے ہیں، اور انہوں نے ہماری اس دنیا کی سنشایا میں یہ ساری ہنگامہ آرائی کی کیسے؟ آخر کیسے؟ اچانک ہی فلک شیر چونک پڑا اور اس نے حیران لہجے میں کہا،
گویا تم کہنا چاہتے ہو سمندر؟ 100% سمندر، 100%، شیران نے پرجوش لہجے میں کہا، اور فلک شیر غور کرنے لگا۔ واقعی بہت بڑی زبردست بات تھی، بڑی ہی زبردست بات تھی۔ یہ انکشاف تو بڑا سنسنی خیز تھا۔ بہت دیر تک فلک شیر سوچوں میں ڈوبا رہا، خود شیران بھی بہت زیادہ غور و خوض سے کام لے رہا تھا۔ پھر فلک شیر نے کہا، واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے شیران کہ تم ایک ذہین انسان ہو، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ قدرت نے تمہیں حسن و جمال کے ساتھ ذہانت سے بھی نوازا ہے۔ خیر فلک شیر، کم تو تم بھی نہیں ہو، لیکن اس بات کی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ تمہارا تعلق بھی سن شایہ سے ہے۔ ہاں میرے دوست، یہ تعلق بڑا غیر یقینی ہے، فلک شیر نے حسرت بھری آواز میں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سن شایہ کی زمین تو میرے لیے اپنی آغوش کھولے ہوئے ہے، مگر وہ آغوش ہے کہاں جس نے مجھے زندگی دی تھی؟ کوئی تو ہوتا میرا، کسی سے تو میں مل کر یہ کہتا کہ میں واپس آ گیا ہوں۔ شیران نے چونک کر فلک شیر کی صورت دیکھی۔ اس وقت واقعی فلک شیر کے چہرے پر سنجیدگی کے آثار تھے، اور شاید وہ اس حسرت کا شکار تھا کہ سرزمین سن شایہ میں واپس جانے کے بعد اس کا کوئی اپنا نہیں ملا۔ شیران کچھ دیر ہمدردی کی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، فلک شیر جیسا شخص اگر اس طرح سنجیدہ ہو جائے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ سرزمین سن شایہ میں کوئی بھی رد عمل ہو سکتا ہے۔ البتہ فلک شیر، ہم کائنات کے کسی بھی حصے میں ہوں، زمین کی گہرائیوں میں ہوں یا آسمان کی بلندیوں میں تیرتے ہوئے سیاروں میں، ہمارے وجود میں ایک چیز اتری ہوئی ہے، اور ایک ایسی قوت جو ہم سب کے فہم و ادراک سے باہر ہے۔ ہم سب کی عقل و دانش اس وقت کی صحیح تشریح نہیں کر سکتی، لیکن ہم آنکھیں بند کر کے اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر حرکت اس کے اشارے پر ہوتی ہے، اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے اس کائنات میں کہیں بھی کوئی رد و بدل ہو۔ ہماری تقدیروں کے ہمارے ہر قدم کے فیصلے وہاں ہوتے ہیں، اور یہی فیصلے ہمیں قبول کرنا ہوتے ہیں۔ بے شک یہی تمہارے ساتھ ہوا ہے، تم یہ سمجھ لو، بلکہ اب تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ سرزمین سن شایہ پر کروڑوں انسان بستے ہیں، اور ان کروڑوں انسانوں کی بقا کے لیے ہماری ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں کہ جس حد تک بھی ممکن ہو سکے ہم کالکوں کے خلاف سن شایہ کی سرزمین کو بچائیں اور اس کی مدد کریں۔ فلک شیر، تمہیں بہت پہلے سے اس کام کے لیے منتخب کر لیا گیا تھا، اور تم نے باہر کی دنیا میں جا کر اس دنیا کے بارے میں جو معلومات حاصل کی ہیں، تم سمجھ لو کہ وہ کالکوں کی نفسیات کو سمجھنے میں سن شایہ کے لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوں۔ مجھے تو تھوڑے عرصے کے لیے وہاں جان بوجھ کر بھیجا گیا تھا، لیکن تمہاری مدد سے میں بھی وہ سب کچھ کر سکتا ہوں جو عام حالات میں مجھ سے نہ کیا جا سکتا۔ اگر قدرت نے تمہاری خدمات اس کے لیے مخصوص کی تو تم یہ سمجھ لو کہ وہی قدرت آخرکار تمہیں تمہارے اپنوں سے ملا دے گی۔ ہاں بس یہ ایمان شرط ہے۔ فلک شیر نے آنکھیں بند کر کے گردن جھٹکی اور مسکرا کر بولا، واقعی غلطی میری ہے کہ میں نے تمہیں اتنی لمبی چوڑی تقریر کے لیے موقع فراہم کیا۔ ارے بھائی، جو بات کالکوں کے بارے میں کہہ رہے تھے وہ کرو، یہ تو ایک لمحوں کی لہر تھی جو میرے ذہن سے آ کر گزر گئی۔ اب تو مجھے یاد بھی نہیں کہ میں کیا سوچ رہا تھا۔ فلک شیر کا لہجہ بحال ہو گیا اور شیران کے حلق سے کہا ابل پڑا، ہاں مجھے بس یہی فلک شیر درکار ہے۔ بات سمندروں کی کر رہا تھا۔ کائنات میں بے شمار سمندر پھیلے ہوئے ہیں، ہم انہیں سمندروں کا نام دے سکتے ہیں، جبکہ یہ واحد چیز ہے جو سب ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اور تم دیکھو، یہ تو بہت ہی حیرت ناک انکشاف ہے، جو اگر زمین یعنی اوپر کے طبق کے رہنے والوں پر کر دیا جائے تو وہ اس کی ریسرچ میں مصروف ہو جائیں۔ کیا عجب کہ جس طرح سیاروں کی تلاش میں انسان نکل رہے ہیں اور اپنے وسائل کو اس حد تک آگے بڑھا چکے ہیں کہ وہ سیاروں کی سرزمین تک پہنچ جاتے ہیں، اس طرح سمندر کے بارے میں یہ تفصیلات معلوم ہونے کے بعد زمین کے ساتوں طبق چھان مارے۔ بہرحال ان کی اپنی فطرت اپنی جگہ، یعنی کال کے جو سن شایہ میں کال کے کہلاتے ہیں، اپنی برائیاں یہاں پھیلانے میں مصروف ہیں، اور سن شایہ کے لوگ ان سے بچنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ بات واقعی سوچنے والی ہے کہ انہوں نے دنیا اور اس کائنات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ دونوں کا ذہن جاگ گیا تھا۔ شاکا اور سناتا کی داستان جو ان کے ذہنوں پر چپک کر رہ گئی تھی، اب آہستہ آہستہ ان کی سوچوں کے پردے میں گم ہوتی جا رہی تھی، اور وہ نہ جانے کیا کیا سوچتے چلے جا رہے تھے کہ دفعتاً ہی دونوں کو چونکنا پڑا۔ اچانک ہی پہاڑیوں کی طرف سے آواز سی گونجنے لگی تھی۔ انہوں نے بھی چونک کر کان کھڑے کیے اور ایک دم سے کھڑے ہو گئے۔ شیران اور فلک شیر نے گھوڑوں سے چھلانگ لگا دی۔ سرزمین سن شایہ میں یہ ان پر ایسا دوسرا واقعہ تھا جو اچانک ہی ہوا تھا، اور اس وقت بھی کچھ عجیب سے واقعات پیش آ گئے تھے۔ دونوں سانپ کی طرح زمین پر رینگتے ہوئے اپنی رائفل سیدھی کرتے ہوئے تھوڑے سے آگے بڑھے، اور انہوں نے گھوڑوں کو ایک چٹان کے عقب میں پہنچا دیا۔ پھر اچانک ہی فلک شیر اچھل کر چٹان پر چڑھ گیا۔ وہ یہ جائزہ لینا چاہتا تھا
کہ یہ آواز کہاں ہو رہی ہے۔ یہ فائرنگ کی آواز تھی۔ فائرنگ اچانک ہی شروع ہوئی تھی اور اچانک ہی بند ہو گئی تھی۔ فلک شیر کی تیز نگاہیں چاروں طرف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ بند ہونے والی فائرنگ کی آواز دوبارہ نہیں آئی، لیکن کافی فاصلے پر ایک سرسبز چٹان کی گہرائی میں اسے کوئی شے متحرک نظر آئی۔ فلک شیر نے رائفل سیدھی کی۔ متحرک شے پر اس کی نگاہیں جمی ہوئی تھی۔ وہ چیز اپنی جگہ سے اٹھی۔ اٹھنے کے بعد چند قدم آگے چلی۔ ہوا میں اڑتے ہوئے بال اور رنگین لباس کے اڑنے سے اس نے انسانی جسم کی موجودگی کا مظاہرہ کیا، اور پھر وہ متحرک جسم ایک جگہ ساکت ہو گیا۔ شاید شیران کی نگاہیں اس طرف نہیں اٹھی تھیں اور وہ دوسری جانب دیکھ رہا تھا، لیکن فلک شیر تیزی سے چٹان سے اترا، پھرتی سے اپنی گھوڑے کی پشت پر چھلانگ لگا دی۔ اس کے بعد اس نے کہا، میں نے ایک انسانی جسم دیکھا ہے جو شاید زخمی ہے یا موت کی جانب قدم بڑھا رہا ہے۔ میں اس کے تعاقب میں جا رہا ہوں، تم جلدی سے میرے پیچھے آؤ۔ شیران نے فوراً ہی فلک شیر کی ہدایت پر عمل کیا۔ کچھ لمحوں کے بعد دونوں گھوڑے تیز رفتاری سے اسی سمت دوڑ رہے تھے جس سمت فلک شیر کو وہ متحرک بدن نظر آیا تھا۔ انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ جسم یقیناً گولی سے زخمی ہوا ہے اور چند قدم چلنے کے بعد زمین بوس ہو گیا ہے۔ ان دونوں کا اندازہ بالکل درست نکلا۔ اونچی نیچی چٹانیں عبور کر کے آخرکار وہ اس انسانی جسم کے نزدیک پہنچ گئے۔ فلک شیر نے گھوڑے کی پشت سے جس طرح چھلانگ لگائی تھی، اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے جسم میں بلا کی پھرتی ہے۔ شیران نے بھی تحسین آمیز نگاہوں سے فلک شیر کی اس مستعدی کو دیکھا تھا۔ فلک شیر گویا گھوڑے کی پیٹھ سے اڑتا ہوا اس بدن تک جا پہنچا، پھر قریب پہنچ کر رک گیا، اور اس کے چہرے پر حیرانی کے نقوش تھے اور ہونٹ دائرے کی شکل میں کھلے ہوئے تھے۔ اسی لمحے شیران بھی اس کے قریب پہنچا۔ اس نے جو دیکھا تو اس نے بھی اسے حیران کر دیا۔ وہ جسم ایک لڑکی کا تھا جس کے پہلو سے خون ابل رہا تھا۔ وہ لڑکی بہت گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ فلک شیر پھرتی سے اپنی گردن سے رومال کھول کر لڑکی کے زخم پر کسنے لگا، اور ایک لمحے کے اندر یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ زخم گولی کا ہی ہے جو لڑکی کے داہنے پہلو سے گزر کر دوسری جانب نکل گئی تھی۔